مرحبا یا مصطفیٰ 1500 ہے یہ جشن ولادت مرحبا 1500 ہے یہ جشن ولادت مرحبا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں انفارمیشن سے بھرپور شاندار سے انفارمیٹیو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. سارے بچے مل کے بتائیں گے ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا نام ہے 1500واں جشن ولادت اور ہمارے ساتھ کچھ پیارے پیارے بچے یہاں سیٹ پر بھی موجود ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز اسکرین پر بھی جو یہاں موجود ہیں اور اس کے علاوہ جو وہاں کیمرے کے پیچھے اپنے اپنے گھروں پر اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی پیارے پیارے اچھے بچے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہنا ہے. انشاءاللہ العزیز پیاری پیاری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. ہم اپنے پروگرام کے اندر مختلف سیگمنٹ شامل کریں گے. آپ کو کلام بھی سنانا ہے، جشن ولادت مصطفیٰ کے نعرے بھی لگانے ہیں. جہانزیب بھائی موجود ہیں، ان سے انشاءاللہ پیارے پیارے سے کلام بھی سنیں گے. پیارے پیارے بچے موجود ہیں، ان سے بھی کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. جی ہاں، ہم بھی بیان کریں گے، ان سے بھی سیکھیں گے. یہ حضور کے اوصاف بھی بیان کریں گے، پیاری عادتوں کو بھی بیان کریں گے. کچھ سوالات ہم ان سے کریں گے اور یہ دیں گے جوابات. تو آپ نے رہنا ہے ہمارے بالکل ساتھ. آپ لوگ ساتھ ہیں ہمارے؟ جی. تھوڑی سی آواز کم ہے. ساتھ ہیں ہمارے؟ جی. سوالات کے جوابات دیں گے؟ جی. چلیں جی، لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت کے اندر آپ کو ایک بڑا پیارا سا واقعہ بیان کرتے ہیں. سنیں گے؟ توجہ کے ساتھ سننا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ کسی ایک بزرگ نے ایک شخص کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا. ایک بزرگ تھے، انہوں نے کسی کو دیکھا خواب کے اندر اور اس سے پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، انتقال کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوا. تو وہ کہنے لگے کہ ان بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے بخش دیا. پوچھا کہ کس سبب سے؟ ارشاد فرمایا کہ میں ایک محدث صاحب یعنی حدیث شریف کا علم جاننے والے کے یہاں پر حدیث پاک لکھا کرتا تھا. وہ حدیث پاک بیان کرتے اور میں کیا کرتا تھا؟ حدیث پاک لکھتا تھا. کیا کرتا تھا؟ یعنی وہاں پر آپ رائٹر تھے، حدیثوں کو لکھا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ انہوں نے، یعنی کہ جو محدث تھے، حدیث پاک کا علم رکھنے والے تھے، انہوں نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا. تو میں نے اونچی آواز سے درود پاک پڑھا. بھئی انہوں نے درود پڑھا تو میں نے بھی جو ہے وہ اونچی آواز سے درود پاک پڑھا. اس سے کیا ہوا کہ جب میں نے درود پڑھا تو وہاں جتنے لوگ موجود تھے ان لوگوں نے سنا اور ان لوگوں نے بھی درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. اللہ پاک کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کی برکت سے اللہ پاک نے ہم سب کو بخش دیا. درود پاک پڑھا، ان کی بھی بخشش ہو گئی اور ان کے صدقے سے، یعنی کیونکہ انہوں نے درود پڑھا تھا، سب نے درود پاک پڑھا، نے سب کو بخش دیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی درود پاک پڑھتے رہا کریں. آئیے ذوق و محبت کے ساتھ جو بچے یہاں پر موجود ہیں اور جو بچے کڈز مدنی چینل پر ہمیں اپنے اپنے گھروں پر دیکھ رہے ہیں، آپ بھی درود پاک پڑھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم. پروگرام کو آگے بڑھائیں سے پہلے ایک کام کر لیتے ہیں. جو ہمارے رائٹ سائڈ پر بچے بیٹھے ہیں ان کو کر لیتے ہیں ٹیم اے. آپ لوگ کون سی ٹیم ہے؟ ٹیم اے والوں کی آواز تھوڑی سی سلو ہے. کون سی ٹیم ہے؟ ٹیم اے. مائک بتائیں گے کون سی ٹیم ہے؟ ٹیم اے. ٹیم اے. ان کو دیجیے گا مائک. کون سی ٹیم ہے بھائی؟ ٹیم اے. ٹیم اے. یہاں والی کون سی ٹیم بنے گی جہانزیب بھائی؟ ٹیم بی. ٹیم بی. کون سی؟ سارے بچے مل کے بتائیں. ٹیم بی. یہ کون سی ٹیم ہو گئی ہے؟ ٹیم اے. اور یہ کون سی ٹیم ہے؟ ٹیم بی. ٹیم بی. آپ دونوں بچیاں کون سی ٹیم میں ہیں؟ میری ٹیم میں ہیں یا ٹیم اے میں ہیں؟ مائک دیجیے گا ذرا. آپ بتائیں گے آپ کون سی ٹیم میں ہیں؟ ٹیم اے. آپ کون سی ٹیم میں ہیں؟ ٹیم اے. تھوڑا سا تیز کہیں گی.
ٹیم اے بولیں، ٹیم اے. ٹیم اے. ماشاء اللہ. اور آپ دونوں کون سی ٹیم میں آئیں گی؟ ٹیم اے میں ہی رہیں گی یا ٹیم بی میں جائیں گی؟ کہیں آپ دوبارہ. ٹیم اے. تو آپ بیٹھی تو ٹیم بی کی سائڈ پر ہیں، تو ٹیم اے میں کیسے آئیں گی؟ یا تو آپ ادھر چلی جائیں یا ان لوگوں کو یہاں بلا لیں. بی میں کر لیں آپ کو، بی والے بھی اچھے ہیں، بی کی طرف بھی آپ آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. کون سی ٹیم؟ بی. اور آپ؟ ٹیم بی. ٹیم بی. چلے بھائی، ٹیم بی والے یہاں ہیں، ٹیم اے والے یہاں پر ہیں. پروگرام کو اپنے شروع کرتے ہیں. اور یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ بعض بچے کہہ رہے ہیں 12 ربیع الاول. تو 12 ربیع الاول کا مہینہ تو نہیں ہے. ہاں 12 ربیع الاول آئے گی، لیکن مہینے کا نام ہے ربیع الاول. ربیع العین آتا ہے. کیا نام ہے اس مہینے کا؟ ربیع الاول کا. یہ بابرکت مہینہ ہے. اور اس مہینے میں کیا ہے خاص بات؟ بھائی اس مہینے میں جشن مناتے ہیں ہم. کیوں مناتے ہیں؟ کیا بات ہے؟ ایک بچہ یہاں سے بتائے گا، ایک بچہ وہاں سے بتائے گا، پھر آگے چلیں گے. مائک لیں، آپ بتائیں بھائی ہم کیا کرتے ہیں اس مہینے کے اندر؟ کیا خاص بات ہے اس مہینے میں؟ محفلیں کرتے ہیں. محفلیں تو کرتے ہیں، لیکن کیوں کرتے ہیں محفلیں خاص طور پر؟ ویسے تو سارے سال ہی کرتے ہیں. حضور پاک کا ملادت ہوتا ہے. نبی پاک اسلام کی پیدائش اس مہینے میں. کیا فرماتے ہیں جانزیب بھائی؟ نعت خوانی تو سارا سال ہی کرتے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ کڈس مدی چینل پر پڑھتے ہیں، لیکن اس مہینے میں خاص بات کیا ہے؟ مائک پہ بتائیں گے. اس مہینے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت ہوا تھا. جی ہاں، نبی پاک علیہ السلام کا جشن ولادت مصطفیٰ ہے. اور اسی مناسبت سے ہم اس مہینے میں جشن مناتے ہیں اور اسپیشلی طور پر نعرے لگاتے ہیں اور اسپیشل ٹرانسمیشن بھی لے کر آتے ہیں. پیارے پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو کیا ہی شان ہے. یہ تو وہ نبی ہیں کہ جن کی عادتیں بھی اعلیٰ ہیں، جن کا اخلاق بھی اعلیٰ ہے، جن کا کردار بھی اعلیٰ ہے. بلکہ یہ وہ با کمال ہیں کہ جن کا اخلاق بھی اعلیٰ ہے، جن کی عادتیں بھی اعلیٰ ہیں. اور یہ وہ نبی ہیں کہ جن کے مبارک نام میں بھی اللہ پاک نے بہت ساری برکتوں کو جمع فرما دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نام محمد ہی درد کی شفا ہے. جب بندہ نام لیتا ہے دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا تو نام ہی برکتوں والا ہے، وجود ہی برکتوں والا ہے. اور اسی وجود کی برکت سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات کو جو ہے وہ وجود بخشا ہے. یہ کائنات حضور کے صدقے میں ہی آئی ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نام کی برکت سے ہی انہیں چین اور قرار حاصل ہوا. اور نبی پاک سے پہلے بھی جتنے انبیاء گزرے، حضور پاک علیہ السلام سے پہلے بھی جو نبی گزرے ہیں، وہ تمام کے تمام انبیاء کرام نبی پاک پر ایمان لانے والے اور سب کے سب نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے والے ہوئے ہیں. ہم پر لازم ہے کہ ہم نبی پاک کے نام کی بھی تعظیم کریں. نبی پاک کا نام ہے، ان کے نام کی بھی تعظیم کریں. اور نبی پاک سے نسبت رکھنے والی جو چیز ہے اس کا بھی ادب کریں، اس کا بھی احترام کریں. جو چیز حضور سے منسلک ہو گئی ہے، اٹیچ ہو گئی ہے، جیسا کہ نبی پاک اسلام کا مبارک شہر ہے، کیا نام ہے اس کا؟ مدینہ. کیا نام ہے؟ اونچی آواز سے سارے بچے، کیا نام ہے؟ مدینہ منورہ. اس کی تعظیم کرنی ہے. گنبد خضرا اس کی تعظیم کرنی ہے. ریاض الجنہ اس کی تعظیم کرنی ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام سے یہ ساری چیزیں نسبت رکھنے والی ہیں. اور اسی طرح جو سید زادے ہیں، جو آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، سید ہیں، تو ان کا ہمیں ادب احترام کرنا ہے. کس وجہ سے؟ کہ وہ نبی پاک کی آل ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کو نسبت حاصل ہو گئی ہے. اسی طرح جو تبرکات حضور سے منسلک ہیں ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے. تو انشاءاللہ العزیز اس کی برکتیں ہمیں دنیا میں بھی حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی ہمارا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ عز و جل. ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، جھوم جھوم کر ہم اس مہینے میں میلاد مناتے ہیں. تو کیوں نہ کچھ نعرے ہو جائیں. سارے بچے مل کے نعرے لگاتے ہیں. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، پیارے کی آمد، آقا کی ولادت، پیارے کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد. سبحان اللہ. وہ شاعر نے کہا نا، نثار
تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو آپ بھی جشن ولادت مصطفیٰ منائیں، اپنے گھروں میں لائٹیں ابھی تک نہیں لگی ہیں تو لائٹیں بھی لگائیں، جھنڈا نہیں لگا ہے تو جھنڈا بھی لگائیں، اور مدنی مذاکرے چل رہے ہیں جانزیب بھائی، ان میں بھی شرکت کر کے علم کا خزانہ بھی حاصل کریں اور برکتیں بھی حاصل کریں۔ جانزیب بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آئیے ہم بھی محفل نعت کا ایک سما گویا کے پیدا کرتے ہیں اور کچھ اشعار جانزیب بھائی کی زبانی سنتے ہیں۔ جانزیب بھائی کیا کلام سنائیں گے آج؟ پکارو یا رسول اللہ۔ پکارو یا رسول اللہ، یہ تو آج چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر موجود ہیں، یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچپن سے ہی سن رہے ہیں، لیکن ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں، بلکہ میں کیا، جو ہمارے بڑی عمر کے حضرات ہیں، جو بزرگ ہیں، ایجڈ حضرات ہیں، وہ بھی کہیں گے کہ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی یہ وہ بڑا پیارا کلام ہے، آئیے اس کلام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پندرہ صبح ہے یہ جشن ولادت مرحبا، پکارو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آمنہ کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی، مرحبا صلی علی اہلہ وسلم، مرحبا۔ آمنہ کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی، مرحبا صلی علی اہلہ وسلم، مرحبا۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا برکت والا، نبی کا جھنڈا رفعت والا، نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آ گئے خیر الورا آلو وسلم، مرحبا، آئے شاہ انبیاء اہلا و سہلا، مرحبا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پر نور ہے زمانہ
صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت تیری چمک دھمک سے عالم چمک رہا ہے میرے بے بخت چمکا صبح شب ولادت آئی نئی حکومت سکہ نیا چمکا آئی نئی حکومت سکہ نیا چمکا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت پاٹا گئے تو جہاں میں تو نے سیاہ کا پاڑا پاٹا گئے تو جہاں میں تو نے سیاہ کا پاڑا دے دے ہسے حصہ دے دے ہمارا حصہ صبح شب ولادت یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد سے کہیں گے سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرحب آقا کی آمد مرحب داتا کی آمد مرحب پیارے کی آمد مرحب حضور کی آمد مرحب حضور کی آمد مرحب یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو بارات ربیع النور ہے تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمچا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا آپ نے کہنا ہے نبی کا جھنڈا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا سب سے نرالا نبی کا جھنڈا اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا گھر 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 لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کچھ گانے لگا رہا ہوں آپ نے کہنا ہے مرحبا صد مرحبا کیا کہیں گے کیا کہیں گے کیا کہیں گے کیا کہیں گے اونچی آواز سے کیا کہیں گے کیا کہیں گے ہاں میں لگا رہا ہوں 1500واں جشن ولادت اونچی آواز سے 1500واں جشن ولادت آئے شاہ ختم نبوت آئے تاجدار رسالت مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا آئے جہاں میں جان رحمت امت کے غمخوار آئے الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی امت کے اندر جو ہے وہ پیدا فرمایا ہے اور بن مانگے ہی ہمیں جہاں زیب بھائی اتنی بڑی اللہ پاک کی یہ نعمت ملی ہے جس پر ہمیں اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس شکر کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ نیت کریں کہ اگر نمازیں پہلے نہیں پڑھتے تو پھر نمازیں پڑھنا شروع کر دیں ابھی دیکھیں ابھی کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو اس کو تحفہ پیش کرتے ہیں بھئی ایسا ہی ہوتا ہے نا بریرہ کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں اس کو کوئی چھوٹا موٹا گفٹ پیش کرتے ہیں تو حضور پاک علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہو اور امتین کو تحفہ نہ پیش کرے یہ تو بات اچھی نہیں ہے تو کیا تحفہ پیش کریں نمازوں کا تحفہ اور بچے کیا تحفہ پیش کر سکتے ہیں درود پاک پڑھا کریں درود پاک پڑھ کے حضور پاک اسلام کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کریں کہ یا رسول اللہ یہ ہم نے تحفہ آپ کو پیش کیا نعتیں پڑھا کریں نعتیں اگر نہیں پڑھتے نعتیں پڑھا کریں اور آپ پڑھتی ہیں نعتیں آپ سے میں ایک شعر سنوں گا
ٹھیک ہے, اچھا سا تھوڑا سا تیار کر لیں پھر آپ سے سنیں گے. چلیں جی, ماشاءاللہ کچھ پیاری پیاری باتیں ہو گئی ہیں. اپنے پروگرام کے اندر ہم نے سیگمنٹس کو بھی شامل کرنا ہے, نعرے بھی شامل کرنے ہیں اور چند اشعار اور بھی شامل کریں گے. لیکن ایک سیگمنٹ ہمارے پاس ہے اور اس میں یہاں موجود جو ہم نے ٹیمیں بنائی ہیں, ٹیم اے اور ٹیم بی. ٹیم بی. دیکھتے ہیں کہ یہاں والے بچے جو ہے وہ حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں کوئی اچھی سی کون سی بات بیان کرتے ہیں اور یہاں والے کون سی اچھی سی بات بیان کرتے ہیں. کریں گے انشاءاللہ. چلیں, سیگمنٹ کا نام ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. درا صبح ہے یہ جشن ولادت مرحبا. جی تو پیارے پیارے بچوں, سیگمنٹ ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. باری ہے ٹیم اے والوں کی. دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے سے کون کون سے بچے ہمارے ساتھ آج کے سیگمنٹ میں حصہ شامل کرتے ہیں اور کون سی پیاری بات بیان کرتے ہیں. تو کون سے بچے بیان کریں گے, ہاتھ اٹھائیں گے؟ ماشاءاللہ کافی سارے بچوں نے ہاتھ اٹھایا ہے. وہ جو سب سے کونے میں بچے ہیں میں وہاں سے شروع کرنا چاہوں گا. ان کو مائک پہنچایا جائے, سیدھے ہاتھ سے مائک دیں گے اور سیدھے ہاتھ سے مائک لیں گے. سب سے کونے میں بچے ہیں, آپ کیا لائن بیان کریں گے؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں سے محبت کرتے تھے. سبحان اللہ. جو بچہ لائن بیان کرتا جائے گا سارے بچے اس کے بعد کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں سے محبت فرماتے تھے. اگر غریب اپنے گھر پر بلاتا تو تشریف لے کر جایا کرتے تھے. جی ہاں, اور غریب جو ہے وہ اگر نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوتا تو اگر قریب جگہ ہوتی تو وہ آ کر بیٹھ جاتا. یہ نہیں کہ امیر لوگ آئیں گے وہ آ کر بیٹھیں گے, اللہ کے نبی کے قریب میں صرف امیر لوگ ہوں گے, نہیں, بلکہ آپ علیہ السلام غریبوں سے محبت فرماتے اور ان کی دل جوئی فرمایا کرتے, ان کا دل رکھا کرتے تھے. تو ہمیں بھی یہ سیکھنے کو ملا کہ ہم یہ نہیں کہ یار فلانا غریب ہے تو وہ میرے قریب کیوں آ رہا ہے, اس کے کپڑوں میں تھوڑا جو ہے نا وہ گندگی نظر آ رہی ہے یا میلے میلے سے کپڑے نظر آ رہے ہیں یا بال بکھرے بکھرے نظر آ رہے ہیں, میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا. تو ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے, عاجزی اور انکساری کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, چلیں جی, ماشاءاللہ بہت ہی پیاری بات آپ نے بیان کی ہے. بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. جانزیب بھائی آپ نے مائک آگے پہنچانا ہے. دیکھتے ہیں کہ ٹیم بی سے کون سے بچے ہمارے ساتھ ہیں اور کیا بیان کریں گے. ماشاءاللہ بچے بھی ہیں اور بچیاں بھی ہیں. چلیں ان کو مائک دیجیے گا, مائک لیں گے سیدھے ہاتھ سے آپ. جی کیا بیان کریں گے آپ؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے سایہ کرتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کہیں تشریف لے کر جایا کرتے تو علماء کرام نے یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ فرشتے سایہ کیا کرتے تھے, فرشتے حفاظت کے لیے ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے. ماشاءاللہ. آپ کا کیا نام تھا؟ ام ہانی آصف. ماشاءاللہ ام ہانیہ آصف. آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا پوائنٹ بیان کیا ہے. سارے بچے کہیں گے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹیم اے سے اب کون سے بچے بیان کریں گے؟ جلدی جلدی ہاتھ اٹھائیں گے. کون سے بچے؟ یہ سب سے آگے بیٹھے ان کو مائک دیجیے گا. چھوٹے سے مننے سے بیٹھے ہوئے ان کو سیدھے ہاتھ سے مائک دیں گے. جی آپ کے ماما بہت پیچھے جا رہے ہیں, تھوڑے سے ماما آگے کریں گے آپ. چلیں تھوڑا سا اور صحیح کریں گے. سب سے پہلے اپنا نام بتائیں گے. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام محمد شمائل ہے. محمد شمائل. ماشاءاللہ. شمائل بھائی کیا بیان کریں گے آپ؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی کرتے تھے. سارے بچے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. میرے پیارے نبی, ہم سب کے پیارے نبی, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے. ماشاءاللہ. شمائل بھائی نے بڑی ہی پیاری جو ہے وہ ہمیں بات بیان کی ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی مہمان ہمارے گھر پر آئے تو ہمیں اس کی مہمان نوازی کرنی چاہیے. اچھے کھانے بنا کر دیں یا جو بھی اللہ نے آپ کو حیثیت اور توفیق دی ہے اس کے مطابق اس کی مہمان نوازی کرنی چاہیے. مہمانوں کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. بعض لوگ مہمان جو آتا ہے وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. ام ہانیہ ایسی بات ہے بھئی, مہمان جو بھی آتا ہے, ام ہانی نام ہے, ام ہانیہ, ام ہانیہ, ام ہانیہ باجی, ایسی بات ہے. مہمان جو بھی آتا ہے وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. تو اس لیے مہمان کے آنے کے اوپر جو ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مہمان آ گئے تو اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. جو آتے ہیں اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. چلیں جی ٹیم بی کی طرف چلیں. کیا بیان کریں گے اور کون بچہ بیان کرے گا؟ ہاتھ اٹھائیں. چلیں ماشاءاللہ. ان کو دیجیے گا, مسکرا بھی رہے ہیں. کیا بیان کریں گے؟ کوئی بھی اچھی سی بات بیان کریں نبی پاک اسلام کے بارے میں. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے. ماشاءاللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا بولتے تھے؟
تھے, اور کیا بولنے سے منع فرماتے تھے؟ جھوٹ, تو ہمیں کیا بولنا ہے سچ, اور کیا نہیں بولنا؟ جھوٹ. اور ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہوتا ہے؟ غور کر لیں. میں نہیں کہتا کہ یہ کہیں کہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, لیکن غور کر لیں, اگر جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. بچے بھی بعض اوقات بہت زیادہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, باہر سے کہیں ادھر ادھر گھوم پھر کر آ رہے ہیں, امی پوچھیں گی کہاں تھے, اسکول سے آتے ہوئے لیٹ ہو گئے تھے, وہ گروپ اسٹڈی کر رہے تھے تو لیٹ ہو گئے تھے, ٹیوشن کے اندر جو ہے وہ آج جو ہے وہ روک لیا تھا ہمیں, اور کیا کر رہے تھے, خود باہر کھیل کود رہے تھے. تو ایسا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے. جی یہاں سے کون سے بچے؟ ماشاء اللہ, ان کو دیجیے گا پیچھے والے کو مائک. جی کیا بیان کریں گے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال کی مدد فرماتے تھے. سارے بچے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. آج کوئی پریشان حال ہو تو ہمیں اس کی کیا کرنی ہے؟ ہیلپ کرنی ہے, مدد کرنی ہے. اگر کوئی آج اسکول میں نہیں آیا اور اگلے دن آیا, اس کو ہمیں کہنا ہے کہ بھائی یہ اسکول میں سبق پڑھایا گیا تھا, یا جامعہ کے اندر یا دارالمدینہ کے اندر یا مدرسے کے اندر, تو یہ آپ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ اس کو نوٹ کر لیں اپنے پاس, ہیلپ کریں, اس کی مدد کرنی چاہیے. اور اگر ٹیسٹ آ گئے ہیں, امتحانات آ گئے ہیں, پیپرز آ گئے ہیں, تو ایک دوسرے کی مدد کریں. اگر کسی کو نوٹس چاہیے ایکسچینج کرنے, فوٹو کاپی کے لیے چاہیے, تو ہمیں یہ کر لینی چاہیے. اور کوئی اگر ہم سے سوال کرے تو اس کا جواب اگر آتا ہو تو ہمیں اس کو سمجھا دینا چاہیے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک بچہ ذہین ہوتا ہے اور دوسرا بچہ اس کے مقابلے میں ذہین دو رقم ہوتا ہے, اس کو بات تھوڑی دیر میں سمجھ میں آتی ہے, اور اگر وہ پوچھے کہ بھئی یہ کیا ہے, مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی تھی, تو آپ اس کو, اگر آپ کو آتی ہے تو سمجھا دیں. تو ہیلپ کرنی چاہیے. ماشاءاللہ بہت ہی پیاری بات آپ نے بیان کی ہے. ایک آخری بات یہاں سے لیتے ہیں, پھر اس کے بعد اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. کون بیان کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیں. چلیں, یہاں بھی سب سے کونے سے لیتے ہیں, وہاں سب سے کونے سے لیتے ہیں, جو ہمارے کلاسز والے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی نام بتائیں گے اپنا؟ محمد حتیف. محمد حتیف. ارے واہ ماشاءاللہ. حتیف بھائی کیا بیان کریں گے آپ؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں لڑنے سے منع فرماتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں لڑنے سے منع فرماتے تھے. جی ہاں, آج بچے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, بڑے بھی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے تو اس زمانے میں جب آپ تشریف لائے تھے تو اس وقت قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج, ان کی آپس میں بہت سالوں کی لڑائی تھی, اور یہ سالوں سے لڑتے لڑاتے چلے آ رہے تھے. ان کے بڑے بھی آپس میں لڑتے لڑاتے چلے آ رہے تھے. نبی پاک اسلام تشریف لائے, آپ نے ان کے آپس میں صلح کروا کے ایک دوسرے کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. تو لوگ آپس میں لڑتے تھے, آپس میں ایک دوسرے کو مارتے پیٹتے, قتل و غارت کیا کرتے تھے. بچے بھی آج کل کیا کر رہے ہوتے ہیں, اسکول گئے, واپسی کے اوپر باہر دیکھو تو میدان جنگ لگا ہوتا ہے. اسکول کی گلی جو ہے وہ میدان جنگ بنی ہوئی ہے. اس کوچنگ کے اندر ہے, وہاں سے باہر نکلے تو باہر نکلو پھر دیکھوں گا, ہوتا ہے نا ایسا, باہر نکلو پھر پوچھتا ہوں اچھے طریقے سے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, یہ تو اچھی عادت نہیں ہے. ہمیں اچھی عادتیں اپنانی ہیں اور وہ ہیبٹس اپنانی ہیں کہ جو ہمارے پیارے نبی نے ہمیں بیان کی ہیں, اور جو منع فرمایا ان چیزوں سے بچنا ہے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک اور بہت ہی پیارا سا سیگمنٹ جس کا نام ہے سیرت کوئز. سیرت کوئز سیگمنٹ کا نام ہے, آئیے اس کی جانب چلتے ہیں. درا صبح ہے یہ جشن ولادت مرحبا. جی پیارے پیارے بچوں, سیگمنٹ ہے سیرت کوئز, اور اس میں کیا ہوگا کہ ہم آپ لوگ یہاں جو موجود بچے اور بچیاں ہیں ان سے کریں گے کچھ سوالات, اور آپ سب نے دینے ہیں ان کے پیارے پیارے سے جواب. تو پھر تیار ہیں؟ جی. تھوڑا سا کم تیار ہیں, فل تیار ہیں؟ جی. سوالات کر لیے جائیں؟ جی. تو پھر دیکھتے ہیں ٹیم اے والے ون کرتے ہیں یا ٹیم بی والے ون کرتے ہیں یا دونوں ہی ون کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پہلا سوال کرنے جا رہا ہوں, جس کو آتا ہو وہ ہاتھ اٹھائے گا. اب یہ نہیں ہوگا کہ ٹیم اے والے پہلے جواب دیں گے, ٹیم بی والے. جس کو آتا ہوگا وہ ہاتھ اٹھا لے گا. دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے والوں کے جوابات زیادہ ہیں یا ٹیم بی والوں کے. تھوڑا سا ٹویسٹ لے کر آتے ہیں نا, تھوڑی سی نئی چیز لے کر آتے ہیں, تھوڑی ویریشن ہے. چلیں جی, سوال یہ ہے کہ تورات اور انجیل میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ تھوڑا سا مشکل ہو گیا. بھائی یہاں مائک دیا جائے بچیوں کو. ام ہانی نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے, اور آپ کا نام کیا ہے؟ ام نور. ان کو بھی دیجیے گا مائک. ام نور سیدھے ہاتھ سے لیں گی. فارقلیت. آپ نے جواب دیا فارقلیت, اور آپ کا جواب غلط نہیں ہے بلکہ بالکل درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. تورات اور انجیل میں نبی پاک اسلام کا جو مبارک نام لکھا ہوا ہے وہ ہے فارقلیت.
سبحان اللہ. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے بلکہ ایک بڑی تعداد کے لیے یہ بات جو ہے وہ بالکل نئی ہوگی اور بالکل نئی بات انہوں نے سنی ہوگی. چلیں جی دوبارہ ایک اور سوال کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ خلفائے راشدین میں سے کون پیارے نبی علیہ السلام کی پرورش کے اندر پلے بڑھے؟ 4 خلفاء ہیں: حضرت ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی یا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ. چلیں یہاں پر مائک ہے، آپ کے پاس مائک لگا ہوا ہے، ان کا مائک کھولے جائے، جواب دیں گے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. ایک اور سوال کرنے جا رہا ہوں. غزوہ احد میں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے ایک چچا کا جو ہے وہ وصال ہوا تھا، وہ شہید ہوئے تھے. آپ نے ان کا نام بتانا ہے کہ وہ کون سے چچا جان تھے. ایک بچے نے ہاتھ اٹھایا ہے. چلیں انہیں کو مائک دیں، آگے مائک بڑھایا جائے. سیدھے ہاتھ سے لیں گے، سیدھے ہاتھ سے دیں گے. جی نام بتائیں گے اپنا. محمد زین العابدین. جی زین العابدین بھائی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے جواب دیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. بچے کیا کہتے ہیں؟ جواب درست ہے کہ غلط ہے؟ کیا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ درست لگ رہا ہے؟ کچھ کو درست لگ رہا ہے اور کچھ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. بہرحال آپ کا جواب بالکل درست ہے. بھائی جواب اگر نہیں آتا سبحان اللہ کہنا تو آتا ہے. سارے بچے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو 2 جوابات یہاں سے آ گئے اور ایک جواب یہاں سے آیا. یہاں والے بھی ذرا جاگ کر رہے ہیں، وہ لوگوں نے ایک جواب آگے دے دیا ہے. جانتے بھائی اگلا سوال کرنے جا رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امی جان کا نام آمینہ ہے. یہ تو میں نے بتا دیا. ہاتھ اٹھ گئے ماشاءاللہ کافی سال ہوں گے. تو آمینہ ہے یہ تو میں نے بتا دیا ہے. سوال یہ ہے، دیکھیں اتنا آسان تو نہیں کریں گے نا آپ سے سوال، ابھی یہ پروگرام چل رہا ہے. سوال یہ ہے کہ لفظ آمینہ کا معنی کیا ہے؟ یہ بھی تو پتا ہو کہ بھی اس کا معنی کیا ہے. کسی کو معلوم ہے؟ یہاں سے کوئی بات بتانا چاہے گا؟ یہاں سے بھی کوشش کریں گے آپ کوئی کوشش کریں گی؟ لگتا ہے مشکل سوال ہو گیا. کوئی بچہ ہاتھ نہیں اٹھا رہا. ارے زین العابدین بھائی دوبارہ چلیں، مائک آپ کے پاس ہے. نور والی. نور والی نہیں، جواب غلط ہے. یہاں سے کوئی دے گا جواب؟ جی ان کو مائک دیا جائے. ایمان والی. آپ نے جواب دیا ایمان والی اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. ایمان والی، امان والی، امانت والی، یہ اس کے معنی جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں. ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں. نبی پاک اسلام کے 2 قرآنی نام ہیں. ایک کا معنی ہے خوشخبری دینے والا اور ایک کا معنی ہے ڈرانے والا. یہ 2 نام کون سے ہیں؟ ارے وہ آپ بھی بیان کریں گی، بتائیں گی؟ معلوم ہے کیا ہے؟ ویسے بتائیں. مائک ان کو دیں. اپنا نام. آپ بہت ٹری کی بیٹھی ہو میرا بچہ، اسماعیل کے ساتھ بیٹھو. کیا بیان کریں گی آپ؟ کیا نام تھے؟ بشیر نذیر. انہوں نے جواب دیا بشیر نذیر اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. مائک آپ کو دیا جائے. جانزب بھائی کو مائک دیں. جانزب بھی شعر سنا سکتے ہیں؟ بشیر کہیے، بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے. بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے. جو سر بسر ہے کلام میرا بھی، جو سر بسر ہے کلام میرا بھی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے. جو سر بسر ہے کلام میرا بھی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے. سارے بچے کیا کہیں گے؟
ماشاءاللہ سبحان اللہ. چلتے ہیں 2 سوالات اور یہاں سے لیتے ہیں, 2 سوالات یہاں سے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ چند اشعار ہم اور پڑھیں گے 12ویں کے حوالے سے, پھر اپنے پروگرام کا ایک اور بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہے, آخری سیگمنٹ, اس کو شامل کریں گے. ٹھیک ہے جی, چلیں جی. 2 سوالات یہاں سے, 2 سوالات یہاں سے میں لوں گا. اب ہم تھوڑا سا یہ 2 یہاں کر رہے ہیں, 2 یہاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد دوسری بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو کس انداز میں دیکھا؟ ماشاء اللہ. ابھی تک کسی بچے نے جواب نہ دیا ہو وہ ہاتھ اوپر رکھیں, باقی نیچے کریں. جنہوں نے دے دیا ہے وہ نیچے کریں, اور جس نے بھی, آپ نے نہیں دیا ابھی تک, چلیں آپ جواب دیں گے. زمین اور آسمان کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا دیکھا. آپ نے جواب دیا زمین اور آسمان کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا دیکھا, اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ایک اور سوال آ رہا ہے, اور میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ یہاں پر بچیاں بیٹھی ہیں, ان کو مائک دیا جائے, ان دونوں میں سے جس کو جواب آتا ہو وہ جواب دے. سوال یہ ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پاک بیوی کا نام بتائیں کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں. ام حبیبہ. آپ نے جواب دیا ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ, اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. ایک اور سوال یہاں سے ہونے جا رہا ہے, اور وہ تو آسان ہے, وہ تو آپ کو دینا چاہیے. سوال یہ ہے کہ مکہ شریف میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی کے کتنے سال گزارے؟ آپشن دے رہا ہوں 53 یا 54. ان کو مائک دیا جائے. جی مائک دیں, مائک آپ لیں گے سیدھے ہاتھ سے, جواب دیں گے. 53. آپ نے جواب دیا 53, اور آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. آخری سوال, سوال یہ ہے آپ لوگوں سے آخری, اور وہ سوال یہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد کتنے سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف میں اور رہے؟ اعلان نبوت کے بعد کتنے سال مزید مکے میں رہے؟ چلیں مائک ان کو دیا جائے. جی 13 سال. آپ نے جواب دیا 13 سال, اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے. کچھ پیارے پیارے سے سوالات آپ لوگوں سے کیے گئے, اور آپ لوگوں نے پیارے پیارے سے جوابات دیے. اللہ پاک آپ سب کو اور برکتیں عطا فرمائے. ہمارے ساتھ انزل بھائی موجود ہیں, انزل بھائی کی جانب چلیں گے. انزل بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون سا سیگمنٹ ہے آپ کے پاس؟ بیان. بیان کریں گے. کس ٹاپک پر بیان کریں گے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طاقت کے بارے میں. روحانی طاقت کیسی ہوا کرتی تھی؟ آئیے چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف, سارے بچے مل کے بتائیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے جو صبح ہے یہ جشن ولادت مرحبا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود شریف کی فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن 3 طرح کے لوگ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے. ماں باپ کا نافرمان, میری سنتوں کو چھوڑنے والا, جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور گیٹس مدنی چینل کے ناظرین, اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت روحانی طاقت عطا فرمائی تھی. دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے اور آج بھی طاقتور لوگ موجود ہیں, مگر کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ انگلی سے اشارہ کرے تو چاند چلنا شروع ہو جائے. اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ طاقت بخشی کہ چاند اشارے پر چلتا تھا, اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن کی طاقت ہے, جبکہ جوانی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بھی زیادہ طاقتور تھے. جب جنگ میں لڑائی بہت زیادہ تیز ہو جاتی تو بڑے بڑے بہادر گھبرا جاتے تھے.
ایسے وقت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے آگے بڑھ کر دشمن کا مقابلہ کرتے اور مقابلہ کرتے کرتے ان کے قریب پہنچ کر جنگ کیا کرتے تھے، اور اس وقت سب سے بہادر اسے سمجھا جاتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو کر دشمنوں سے لڑتا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ کر مقابلہ کرتے تھے۔ غزوہ حنین کے دن جب شروع میں مسلمانوں پر نان مسلم نے بھرپور طاقت سے حملہ کیا تو مسلمان میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے لگے، تو ایسے نازک وقت میں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے بلکہ اپنی سواری دشمنوں کی طرف بڑھاتے رہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کے لیے طاقتور پہلوانوں سے بھی مقابلہ فرمایا۔ انہی میں سے ایک ابو الاسود ہے۔ یہ اتنا بڑا طاقتور پہلوان تھا کہ جب وہ ایک چمڑے پر بیٹھ جاتا تو 10 پہلوان اس چمڑے کو کھینچتے اللہ، تاکہ وہ چمڑا اس کے نیچے سے نکل جائے، مگر وہ چمڑا پھٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے باوجود اس کے نیچے سے نکل نہیں سکتا تھا۔ اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چیلنج دیا کہ اگر آپ مجھے کشتی میں پچھاڑ دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کشتی لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہی اس کو زمین پر پچھاڑ دیا۔ وہ آپ کی اس طاقت نبوت سے حیران ہو گیا اور فوراً ہی مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودتے ہوئے ایک چٹان آ گئی، بہت کوشش کی گئی مگر وہ چٹان کسی سے بھی نہیں ٹوٹی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا اور پیٹ مبارک پر بھوک کی وجہ سے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ 3 دن کی بھوک والی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے اس چٹان پر پھاوڑا مارا تو وہ چٹان ریت کے ٹیلے کی طرح بکھر گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ جی، کیا پتہ چلا کہ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کو کیسی شاندار روحانی طاقت عطا فرمائی ہے، اور چونکہ اللہ کے نبی بھی ہیں ہمیں اس طرح کے معجزات جب پڑھنے اور سننے کو ملتے ہیں تو ہمارا ایمانی جذبہ بڑھتا ہے۔ آئیے اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام کا سب سے آخری سیگمنٹ، اور بڑا ہی دلچسپ سیگمنٹ ہے کیونکہ اس میں ہم دکھائیں گے آپ کو کچھ تصویریں، آپ سے پوچھیں گے کہ یہ تصویر کس چیز کی ہے، آپ نے جواب دینا ہے کہ یہ کس چیز کی تصویر ہے، اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس تصویر میں جو چیز دکھائی جا رہی ہے اس کی کیا برکت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اور اس کے بارے میں علماء کرام نے کتابوں کے اندر کیا لکھا ہے۔ سیگمنٹ کا نام صبح ہے یہ جشن ولادت مرحبا۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے تصویر سے واقعہ، اور اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو اسکرین پر کچھ تصویریں دکھائیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بتانا ہے کہ یہ تصویر کس چیز کی ہے۔ جس بچے کو آتا ہوگا وہ ہاتھ اٹھائے گا۔ جی اسکرین پر تصویر دکھائی جائے، آپ کے سامنے ایک تصویر دکھائی جا رہی ہے، یہ ایک مسجد کی تصویر ہے، اور یہ کون سی مسجد ہے، کسی بچے کو معلوم ہے؟ ہاتھ اٹھائیں گے بھی، کس چیز کی، کون سی مسجد ہے؟ ان کو مائک دیں جی، کون سی مسجد کی تصویر ہے یہ؟ مسجد قبلتین۔ اونچی آواز سے، مسجد قبلتین۔ سارے بچے اونچی آواز سے، کس چیز کی تصویر ہے یہ؟ مسجد قبلتین۔ یہ ایک بڑی ہی عالی شان اور بڑی ہی برکتوں والی مسجد ہے۔ آئیے آپ کو اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ یہ کون سے شہر میں واقع ہے، کسی کو معلوم ہے؟ مکے میں یا مدینے میں؟ مائک پہنچایا جائے، مائک دیں ان کو، جلدی سے مائک دیں گے، وقت ہمارے پاس کم ہے۔ مائک ہے یہاں پر، مائک دیں ان کو جلدی سے۔ مکے میں ہے یا مدینے میں ہے؟ جی مدینہ شریف میں۔ آپ نے جواب دیا ہے مدینہ شریف میں، اور جی ہاں بالکل، مسجد قبلتین پیارے پیارے بچوں کہاں پر واقع ہے؟ مدینہ شریف کے اندر یہ واقع ہے، اور یہ مسجد بنو سلیم کے نام سے مشہور تھی۔ کس نام سے مشہور تھی؟ مسجد بنو سلیم کے نام سے مشہور تھی، کیونکہ یہاں پر قبیلہ بنو سلیم جو ہے وہ آباد تھا۔ ہجرت کے 17ویں مہینے 15 رجب شریف یہ تاریخ تھی۔ 2 جنوری 624 سنہ عیسوی ہفتے کے دن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ابھی ظہر کی نماز کی 2 رکعتیں ادا فرمائی تھیں کہ قبلہ تبدیل کرنے کا حکم نازل ہو گیا۔ اور ظہر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 4۔ سارے بچے اونچی آواز سے، کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 4۔ توجہ رکھنی اور فوراً جوابات دینے ہیں۔ ظہر کی کتنی فرض رکعتیں ہوتی ہیں؟
ویسے تو زیادہ ہوتی ہیں لیکن فرائض جو ہم ادا کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں 4. تو 4 میں سے کتنی رکعتیں پڑھ لی تھی ابھی؟ 2. اور باقی کتنی تھیں؟ 2. اللہ پاک کا حکم ہوا کہ قبلہ تبدیل کر لیا جائے اور پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی. اب حکم نازل ہوا کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے. قبلہ ثانی جو کہ ابھی ہمارا قبلہ ہے تو فرمایا کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے. تو لہٰذا نبی پاک اسلام نے بقیہ 2 رکعتیں کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے ادا فرمائیں. اس وجہ سے اس مسجد کا نام ہے مسجد 2 قبلوں والی مسجد. یعنی کہ یہاں وہ نماز پڑھی گئی کہ جہاں پہلے ایک اور قبلے کی طرف منہ تھا پھر دوسرے قبلے کی طرف منہ ہو گیا, تو اس لیے 2 قبلوں والی مسجد اس کو قرار دیا گیا. سبحان اللہ. بطور یادگار عاشقان رسول نے بیت المقدس کی طرف دیوار میں قبلے کا ایک نشان بنا دیا تھا اور اس میں آیات تحویل قبلہ بھی نقش کر دی تھی. تو زیارت کو آنے والے مسلمان اس نشان کو چھوتے اور اس سے برکت حاصل کیا کرتے تھے. اب وہ دیوار شریف وہاں سے ہٹا دی گئی ہے اور زمین اور مین دروازے کی طرف قبلہ اول کی ڈائریکشن کے اظہار کے لیے مصلی کا نقش بنا دیا گیا ہے. یعنی پہلے وہاں پر باقاعدہ نشان موجود تھا, ایک دیوار تھی, اس کی طرف لوگ جاتے اور وہاں جا کے اس کو چھوتے, اس کو جو ہے وہ اس سے برکت حاصل کرتے. اب وہ دیوار ہٹا دی گئی ہے. اب کیا ہے کہ مین دروازے کی طرف جو ہے وہ ایک مصلی, ایک نشانی کے طور پر جو ہے وہ اس کا نقش بنا دیا گیا ہے کہ بھئی اس طرف پہلے مسجد قبلتین, مسجد کہ اس طرف جو ہے وہ بیت المقدس تھا اور وہاں اس طرف منہ کر کے نماز پہلے پڑھا کرتے تھے. اب جو ہے وہ جو وہاں کا قبلہ ہے وہ کس طرف ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف ہی وہاں پر بھی منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے. سبحان اللہ. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں مسجد قبلتین کی بعد اب حاضری عطا فرمائے, وہاں جا کر بھی نمازیں پڑھنا نصیب فرمائے. سبحان اللہ. وہاں جائیں گے تو مطلب مدینے پہنچ گئے, کیونکہ وہ کہاں پر ہے؟ مدینے میں. کہاں پر ہے وہ مسجد؟ مدینے میں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ایک اور تصویر دکھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. جی تصویر دکھائی جائے بھی, یہ کس چیز کی تصویر ہے؟ پہلے یہاں سے جواب آیا تھا, اب یہاں سے جواب آیا تھا, اب یہاں سے جواب لیتے ہیں. بھائی یہ کس چیز کی تصویر دکھائی گئی ہے؟ ان کو مائک دیجئے, یہ جو پیچھے آپ کے برابر میں, جی ان کو مائک دیجئے پیچھے. میدان بدر. آپ نے جواب دیا میدان بدر. بدر کا میدان بھی اس کو کہا جاتا ہے. جواب آپ کا بالکل درست ہے ماشاءاللہ. یہ بدر کا میدان کہاں پر ہے پیارے پیارے بچوں؟ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے. سارے بچوں جواب سے کہیں گے؟ ٹھیک ہے آپ نے. اور یہاں پر پیارے پیارے بچوں زمانے جاہلیت میں ایک سالانہ میلہ لگتا تھا. لوگ یہاں پر آتے, میلے میں شرکت کرتے, کھیل کود کرتے, مستی مذاق کرتے, اس کے بعد چلے جایا کرتے تھے. یہاں پر ایک کنواں بھی تھا, اس کنویں کے مالک کا نام تھا بدر. کیا نام تھا؟ لوگ اس کو بدر بھی بول رہے ہوتے ہیں, بدر بھی بول رہے ہوتے ہیں. تو اس مالک کا نام تھا بدر. اسی کی چونکہ اس کا نام چونکہ بدر تھا تو اسی کی مناسبت سے اس جگہ کا نام رکھ دیا گیا بدر. اسی جگہ پر ایک جنگ ہوئی تھی, اس جنگ کو بھی جنگ بدر کہا جاتا ہے. یہاں پر مکہ کے نان مسلمز اور مسلمانوں کے درمیان سخت لڑائی ہوئی اور مسلمانوں کو اللہ پاک نے عظیم الشان فتح عطا فرمائی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس فتح کے بعد اسلام کا جھنڈا اتنا بلند ہو گیا, اتنا وہ پرچم بلند ہو گیا کہ نان مسلمز کی عظمت و شان بالکل ختم ہو گئی. ان کی عزت, ان کی عظمت, ان کی شان سب کی سب بالکل ختم ہو گئی. اور اللہ پاک نے جنگ بدر کے دن کو کیا نام رکھا تھا؟ یوم فرقان. کیا رکھا؟ یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے, یوم فرقان بھی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک میں یوم الفرقان کے نام سے اس کو یاد کیا گیا اور قرآن پاک کی سورہ انفال میں تفصیل کے ساتھ اور دوسری صورتوں میں مختصر طور پر بار بار اس واقعے کا ذکر فرمایا گیا ہے. اور اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے, تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اور یہ جنگ بڑی یوں کہہ لیں کہ ایسی جنگ تھی کہ نان مسلمز کی تعداد بہت زیادہ تھی اور جو مسلمان تھے وہ چند 100 تھے. 313 تعداد بیان کی جاتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی عظیم الشان فتح عطا فرمائی کہ پہلے فرشتے کچھ جو ہے وہ مخصوص تعداد میں آئے, پھر اور فرشتے آ گئے, پھر اور فرشتے آ گئے, اور مسلمانوں کی طرف سے یہاں مسلمان بھی لڑ رہے ہیں اور فرشتے بھی لڑ رہے ہیں. کون تھے؟ جو کہ مدد کرنے آئے تھے.
کن کی؟ کون سی جنگ تھی یہ؟ جنگ بدر۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو کیا عطا فرمائی؟ فتح، جیت عطا فرمائی۔ اور اس دن کو قرآن پاک میں کس نام سے یاد کیا گیا؟ یوم الفرقان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میدان بدر کے حوالے سے کچھ پیاری پیاری باتیں میں نے بیان کی ہیں انشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، پیارے کی آمد، ہاتھوں کو لہرا کر پیارے کی آمد، حضور کی آمد جی۔ تو پیارے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں آپ پیاری پیاری باتیں سیکھ رہے تھے اور ہم نے آپ کو کچھ انفارمیشن دینے کی کوشش کی ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ آپ نے جو باتیں سنی ہیں ان پر جو عمل کرنے والی باتیں ہیں عمل کرنا ہے، اور جو باتیں شیئر کرنے والی ہیں دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہیں، آپس میں ایک دوسرے سے سوالات جوابات بھی کرتے رہیں تاکہ آپ کی یہ باتیں پختہ ہوتی رہیں، ریوائز بھی ہوتی رہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ جشن ولادت مصطفیٰ دھوم دھام سے مناتے رہیں، محافل میں شرکت کرتے رہیں، مدنی مذاکروں میں شرکت کرتے رہیں۔ کڈز مدنی چینل صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مرحبا یا مصطفیٰ، 15 صبح ہے یہ جشن ولادت، مرحبا 15 صبح ہے یہ جشن ولادت، مرحبا